آخر کار وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ وفا دوبارہ سے کامیاب ہو گئی ہے روشین کے اور باسط کے درمیان درار ڈالنے میں۔ روشین نے تو یہی سوچا تھا کہ وفا کی شادی یوسف سے کروا دے گی اور اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں پایا کیونکہ وفا اس قدر شاطر عورت ہے، اس نے اپنے بوائے فرینڈ یوسف کو ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ لیکن وفا یہ نہیں جانتی کہ یوسف پر اعتبار کرنا ایک انتہائی گھاٹے کا سودا نکلنے والا ہے، کیونکہ یوسف ایک انتہائی گھٹیا اور گنڈا بدماش ہے جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی کسی اور کی عزت کی پرواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یوسف فون کرتا ہے دوبارہ وفا کو اور کہتا ہے کہ وفا، جو تم نے مجھے کام کہا تھا میں کر چکا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں شادی کب کر رہے ہیں؟ جس پر وفا کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے یوسف، کر لیں گے شادی، ابھی ویسے بھی میں پڑھ رہی ہوں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ وفا دیکھو، تم مجھے جانتی ہو، تمہارے کہنے پر میں نے روشین کا منہ توڑ دیا اور اس پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے تمہیں ذلیل کرنے کے۔ میرا منہ کھلواؤ مت، میں تمہاری محبت میں اگر اتنا سب کچھ بول سکتا ہوں تو میں تمہاری محبت میں سب کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ جس پر وفا ہکی بکی رہ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف تم کیسی باتیں کر رہے ہو مجھ سے؟ جس پر یوسف کہتا ہے اگر تم پڑھ رہی ہو اور پڑھنے کا بہانہ لگا رہی ہو میرے ساتھ تو تمہارے 4 سال کی ڈگری کا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور رہی بات پڑھائی کی تو میں نے تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کیا پڑھنے کے لیے، ہاں تمہارا دل لگانے کے لیے، اگر تم نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب جلد از جلد اپنے پرانے محلے میں واپس آؤ اور میرے ساتھ شادی کا پلان بناؤ۔ جس پر وفا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ خیر اب وفا کے برے دن بھی شروع ہونے والے ہیں کیونکہ روشین بیچاری کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ خود زمانہ دے گا، جبکہ دوسری طرف اب سارا کی اور مزمل کی شادی ہونے والی ہے۔ مزمل نے چونکہ سب سے آ کر معافی بھی مانگ لی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں ردا کی سزا سارا کو نہیں دوں گا، تب سے ہی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں۔ خیر اب مزمل کی اور سارا کی شادی کے فنکشن جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کو بالکل بھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اور کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ محلے دار تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور نبیرہ سب کے منہ بند کر رہی ہے شادی والے دن بھی، اور تو اور اپنے شوہر کو بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ شہیر تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، اگر تم ہی دل پہ لگا کر بیٹھ جاؤ گے تو ہم سب کو سنبھالے گا کون؟ جس پر شہیر کہتا ہے کہ نبیرہ اگر تم بھی نہ ہوتی تو کیا بنتا۔ خیر دوسری طرف اب سارا کی رخصتی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی، جبکہ دوسری طرف ردا کو جب ہوش آتی ہے تو وہ یہ بات سوچتی ہے کہ اب اس کو اپنے گھر واپس چلی جانا چاہیے۔ ردا اپنے گھر جانے کا سوچتی ہے لیکن آگے سے سلمان آ جاتا ہے اپنے گنڈے بدماش دوستوں کے ساتھ اور وہ جب دیکھتی ہے تو بہت گھبرا جاتی ہے، روتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ جس پر سلمان کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے کچھ پیسے دے دو ردا، اور کچھ اگر زیور ہے تو وہ بھی دے دو ورنہ یہ گنڈے مجھے جان سے مار دیں گے۔ جس پر ردا کہتی ہے اگر تمہیں جان سے مار دیں گے تو تم اسی قابل ہو، تم میرا سارا زیور لے کر چلے گئے، ارے تم جیسے بغیرت انسان سے اچھا تھا کہ میں کنواری ہی مر جاتی، تمہارے آسرے ابھی تک بیٹھی ہوں، اپنی ماں کے آسرے ہوتی تو آج کے دن میری ڈولی اٹھ جانی تھی، تمہارے آسرے میں بیوہ ہی بیٹھ گئی ہوں۔ جس پر یہ کہہ کر وہ اپنا سارا سامان لے کر واپس چلی جاتی ہے اور پیچھے سے سلمان کو وہ گنڈے جیل کروا دیتے ہیں، یا تو اس کو مار بھی سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خیر آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوستوں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ ردا بیچاری بڑی ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور سلمان تو جو جیل میں جا چکا ہے لیکن اب جیل سے اس کے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور ردا کو شہیر بھی بالکل معاف نہیں کرتا جب وہ واپس آتی ہے۔ ردا کا انجام اور ردا کی سزا بہت ہی زیادہ بری ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، جبکہ دوسری طرف سارا کو اپنے صبر کا پھل مل چکا ہے اور سارا کی مزمل کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور وہ اپنا ہنسی خوشی گھر بسا لے گی۔ آنے والی صرف چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں ان ڈرامہ سیریل کی، آنے والی چند ایپیسوڈز میں اب وفا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بس وہی دکھایا جانے والا ہے، تو لاسٹ ایپیسوڈ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈز میں مزید کیا کیا ہوگا اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔